السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الماجد نظامی اپنے مضمون میں، جو کہ راشد سہارا نیوز پیپر میں شائع ہوا ہے، لکھتے ہیں: آسام میں جاری گرفتاریاں اقلیتی طبقے پر نشانہ۔ گزشتہ ہفتے سے آسام میں آہ و بکا، بے بسی و بدحالی اور مایوسی کا ماحول ہے، کیونکہ وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے اعلان کیا ہے کہ ان کی ریاست میں بچوں کی شادیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس فرمان کو نافذ کرنے کے لیے جو پالیسی طے کی گئی ہے، اس کے تحت اب تک لگ بھگ 2500 لوگوں کی گرفتاریاں عمل میں آ چکی ہیں۔ یہ گرفتاریاں بچوں کی شادیوں پر روک تھام سے متعلق قانون پر، دی پروٹیکشن آف چائلڈ میرج ایکٹ 2006 اور بچوں کو جنسی جرائم سے محفوظ رکھنے والا قانون، پروٹیکشن آف چلڈرن فرام سیکسول آفینسز ایکٹ 2012 کے سہارے کی جا رہی ہیں۔ جن لوگوں کی گرفتاریاں عمل میں آ رہی ہیں، ان میں بچیوں کے والد اور شوہر کے علاوہ ملا، پجاری اور قاضی بھی شامل ہیں۔ ان حضرات کی گرفتاری کے بارے میں ریاستی حکومت کی دلیل یہ ہے کہ 18 برس سے کم عمر کے بچوں اور بچیوں کی شادی میں ان کا کردار ہے، اور اسی لیے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب کسی نہ کسی ایسے شخص کی گرفتاری عمل میں نہ آتی ہو جس پر بچوں اور بچیوں کی شادی کروانے میں ملوث ہونے کا الزام ہو۔ ہیمنت بسوا کا کہنا ہے کہ یہ گرفتاریاں مسلسل 2026 تک جاری رہیں گی، یعنی جب تک ریاست آسام میں اگلا الیکشن نہیں ہو جائے گا، تب تک اقلیت کو نشانہ پر رکھا جائے گا، تاکہ مسلم مخالف جذبات کا فائدہ اٹھا کر پھر سے انتخابات میں کامیابی حاصل کی جا سکے۔ بھلا آج کی ہندوتوا زدہ ملک کی سیاست میں مسلم عداوت سے زیادہ مؤثر ہتھیار اور ہو بھی کیا سکتا ہے؟ ان گرفتاریوں کے نتیجے میں ہر طرف خوف و ہراس کا ماحول قائم ہے۔ لوگ اپنے گاؤں اور بستیوں کو چھوڑ کر نقل مکانی پر مجبور ہو رہے ہیں یا پھر چھپتے چھپاتے پھر رہے ہیں تاکہ گرفتاریوں اور مشکلات سے بچ سکیں۔ معاملہ اگر اسی حد تک رک جاتا تو شاید پھر بھی غنیمت ہوتی، لیکن صورتحال اس سے زیادہ بدتر نظر آ رہی ہے۔ خوف کے مارے لوگ اپنی بیویوں کو بے سہارا چھوڑ دے رہے ہیں یا پھر انہیں ان کے میکے رخصت کرتے رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ریاست کی سرکار ان گرفتاریوں سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے؟ ہیمنت سرما کے مطابق بنیادی طور پر بچوں اور بچیوں کی شادی سے بہت سے نقصانات ہو رہے ہیں، جن میں بطور خاص ولادت کے وقت عورتوں کی اموات اور 18 سے کم عمر کی بچیوں کا حاملہ ہونا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا ماننا ہے کہ ان مشکلات کو حل کرنے کا ایک ہی مؤثر طریقہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کی شادیاں کرواتے ہیں یا اس میں اپنا رول ادا کرتے ہیں، ان کی گرفتاریاں عمل میں آئے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسام سرکار کو تعلیم یافتہ اور باثروت طبقوں کی بڑی پیمانے پر خاموش حمایت حاصل ہے۔ یہ وہی طبقہ ہیں جو کمزور، ناخواندہ اور سماج کے حاشیے پر پڑے لوگوں سے دوری تو بنائے رکھتے ہیں، لیکن کبھی ان کی حالت بہتر بنانے کے لیے کوئی
پیش قدمی نہیں کرتے، لیکن جب ان پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو الٹا انہی مورد الزام ٹھہرا کر اپنا پلہ جھاڑ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ اب کمزور اور بے بس طبقہ اپنی قسمت پر آنسو بہانے کے علاوہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ پیچیدہ قوانین کی زد سے کیسے بچنا ہے اور انصاف کے لیے کس دروازے پر دستک دینی ہے۔ ایسی مایوسی کے عالم میں زندہ رہنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن ذرا غور کیجیے کہ جن مسائل کا حوالہ دے کر آسام ریاست کی سرکار گرفتاریاں کر رہی ہے، کیا ان کے لیے یہ غریب اور ناخواندہ لوگ ذمہ دار ہیں، یا پھر اب تک ریاست کی سرکار نے اپنی ذمہ داریوں سے جو پہلو طے کی ہے اس کے نتیجے میں یہ مسائل جڑ پکڑ چکے ہیں۔ میرے ان جون نے دی انڈین ایکسپریس میں جو مضمون موضوع پر قلم بند کیا ہے وہ بہت معلومات افزا ہے اور چونکا دینے والی تفصیلات پر مشتمل ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہیمنت بسوا سرما اور ان کے مشیروں کو گہرائی کے ساتھ اور ٹھنڈے دل سے اس کو پڑھنا چاہیے اور اس پر غور بھی کرنا چاہیے تاکہ انسانی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو۔